السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سعودیہ بادشاہ تبلیغی جماعت سے خوف زدہ کیوں؟ تبلیغی جماعت پر پابندی عائد۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے تبلیغی جماعت پر جو بینڈ ہے اور جو خوف زدہ بتایا جا رہا ہے سعودی کے یہاں، تو اس پر انہوں نے اپنی رائے رکھی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو تبلیغی جماعت والے وہاں پر بینڈ ہیں وہ آج نہیں، کافی عرصے پہلے سے ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور اس پر پابندی لگانے کا مقصد کیا ہے اور کیوں لگایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے تفسیر کے ساتھ ہی بتایا ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہے، اور آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ تبلیغی جماعت پر ایسا کیوں معاملہ آیا اور کیوں کیا گیا، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر چلیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں جو بھی معلومات ملے اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کا معاملہ آسان کرے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے ہم سب سے، اللہ اسے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ ساری فریڈم آف ایکسپریشن کی برکات ہیں، یہ سب کچھ آپ کو عرب ملکوں میں حاصل نہیں ہے، اور اب تبلیغی جماعت کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی۔ اس حوالے سے میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ کو دے دوں۔ تبلیغی جماعت پہ یہ پابندی جو لگی ہے یہ کوئی آج کی پابندی نہیں ہے۔ 1980s میں، 8 سے 40 سال پہلے ہی تبلیغی جماعت پہ باقاعدہ طور پہ سعودی عرب میں پابندی ہے۔ اس وقت جو مفتی اعظم سعودیہ تھے انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ دیا تھا کہ ان کی کتاب میں جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، ہماری بھی ریزرویشن ہے، اس کو میں تھوڑا بہت ڈسکس بھی شاید کر دوں اینڈ پہ، وہ الگ بات۔ ان زمانوں میں دیوبند علماء کا لکھا ہوا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دی جاتی تھی، محمود الحسن دیوبندی صاحب کی، لیکن جب پاکستان سے اہل حدیث علماء نے اس کی کچھ غلطیاں ہائی لائٹ کی تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا کے پھر پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں، 95 ایئرز کی ایج میں آلموسٹ، صلاح الدین یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ تو انہوں نے ایک بڑا اچھا قرآن کا ترجمہ، وہیں سعودیہ میں آپ کو مسجد نبوی میں، بیت اللہ شریف میں آپ کو وہ اردو زبان میں وہی نظر آئے گا پڑھا ہوا۔ دارالاسلام پبلیکیشن جو پاکستان کا ایک ادارہ ہے، جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے کتابیں چھاپنے والا، اردو زبان میں، انگلش زبان میں، اس کے لیول پہ صرف ایک دارالکتب العلمیہ ہے بیروت کا، باقی اوورال دارالاسلام کا کام بہت بڑے لیول کا ہے۔ پاکستان کے ہی وہ اس کے آنر ہیں، اہل حدیث عالم دین ہیں عبد المالک مجاہد صاحب گجرانوالہ کے۔ اس وقت انہوں نے اپنا ہیڈ آفس بھی ریاض سعودیہ میں بنایا ہوا ہے۔ ایون سعودی عرب کی لائبریریز میں بھی آپ کو دارالاسلام کی چھپی ہوئی کتابیں نظر آئیں گی۔ یہ میرے ٹیبل پہ بھی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں عربی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ دارالاسلام کی ہیں۔ تو وہ اس کے آپ سمجھ لیں سب سے بڑے ایڈوائزر کے طور پہ بھی تھے، پوری زندگی انہوں نے جاب اسی میں کی۔ دارالاسلام نے ان کا وہ ترجمہ احسن البیان پرنٹ کیا تھا، اسی کے رائٹس پھر لیے سعودیہ والوں نے، شاہ فہد پرنٹنگ پریس والوں نے، اور وہ حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بھی اندر رکھے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو مفت مل سکتا ہے تھوڑی سی کوشش کرنے سے، اور زبانوں میں بھی ہے۔ اردو والا جو ہے وہ بہرحال انہی کا ہے۔ تو وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ تبلیغی جماعت پہ اس وقت پابندی لگ گئی تھی۔ تبلیغی جماعت کو سعودیہ کی کسی مسجد میں درس دینے کی اجازت 8 سے نہیں 40 سال پہلے سے نہیں ہے۔ پہلے آلموسٹ یہ 60 سال تک وہاں کام کرتے رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت 1926 میں بنی تھی، یعنی ابھی 100 سال اسے مکمل نہیں ہوئے۔ اس وقت سے لے کر 80s تک سعودیہ میں اجازت تھی، ان کو اوپنلی مساجد کے اندر جماعتیں جاتی تھی۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے، یہ اب ذرا بڑے لیول کی پابندی ہے، کیونکہ وہ جو پرانی پابندی تھی اس میں مساجد میں تو وہ درس و بیان کا سلسلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن
حج کے موقع پر منا کے خیموں کے اندر فضائل اعمال کا درس اندازہ کریں یار. منا کے خیموں میں قرآن ترجمے سے پڑھنے کی بجائے وہ فضائل اعمال کا درس ہو رہا ہوتا تھا. میں نے خود مطلب اٹینڈ کیا 2007 میں جب میں حج کے لیے گیا, تو وہ اجازت تھی. اسی طریقے سے ہوٹلوں کے اندر اور گھروں کے اندر یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن آپ سمجھ لیں جس طرح ہمارے یہاں پہ ہو جاتا ہے نا کہ کل عدم ڈکلیئر ہو جائے کوئی جماعت, تو وہ چھپ کے بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. تو اب آلموسٹ انہوں نے اس کو یہ درجہ وہاں پہ دے دیا ہے. غلط ایٹیچیوڈ ہے. اس کی ریزن کوئی بھی ہو, بعض لوگ اسے وہ طالبان کے انقلاب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ وہ کہیں ایکسپورٹ نہ ہو جائے سعودیہ میں. یہ ان کو خطرہ لگا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے طالبان آ کے یہاں سے ہماری کنگ شپ نہ چھین لیں. ملوکیت میں یہ تو ڈر لگا رہتا ہے, جب عوامی حکومت نہ ہو, ڈنڈے کے زور پہ ہو, تو وہ اسے مقبولیت تو حاصل نہیں ہوتی. پہلے ان کو خطرہ جو ہے وہ صدام حسین سے تھا, اس سے پہلے خطرہ ان کو امام خمینی سے تھا, اور اب طالبان سے خطرہ لگ گیا. کبھی داعش سے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی جو انڈکلیئرڈ ریزنز ہیں نا, ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید وہ نہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ تبلیغی جماعت چونکہ اس کے روٹس دیوبند سے ہیں, تو دیوبندیوں کی جتنی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز سمجھ لیں جماعتیں ہیں نا, وہ اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت کو شیلٹر کے طور پر یوز کرتی ہیں. اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, وہ لوگ کرتے ہیں. ایون پاکستان میں بھی آپ دیکھیں, چونکہ تبلیغی جماعت کے لیے پورے ملک میں ایک سافٹ کارنر پایا جاتا ہے ان کی کنٹریبیوشنز کی وجہ سے, تو ہمارے کے پی سے جو ڈرگز ہیں ان کی اسمگلنگ بعض اوقات تبلیغی جماعت میں گھسے ہوئے لوگ, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن وہ اس کو یوز کرتے ہیں. اور اس طریقے سے, اور یہ فرسٹ ہینڈ نالج میرے پاس موجود ہے ایجنسیز کی طرف سے. یہ نہیں کہ میں ایجنسیوں کا بندہ ہوں, مجھے تنگ بھی بہت ہیں وہ. تو بہرحال میرے پاس چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے کہ یہ اس طرح, وہ جب اس طرح دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ رائے ونڈ سے ملتے ہیں, یا رائے ونڈ سے انہوں نے تشکیل کوئی کسی وزیرستان کے علاقے میں کروائی ہوتی ہے, لیکن وہ رائے ونڈ والوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ ویسے بھی کوئی 8 سے 1000 سال پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ وہاں پہ آپ کو کوئی موبائل فون کی وہ اجازت ہے, نہ انہوں نے کوئی الیکٹرانک ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے کمپیوٹرز میں, وہی پرانے رجسٹر ان کے چل رہے ہیں. اور ایون سپیکر میں نماز نہیں ہوتی, تقریریں سپیکر میں ہوتی ہیں, دعا سپیکر میں ہوتی ہے, نماز جو ہے وہ سپیکر میں نہیں ہوتی. یہ مکبرین کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو مغرب اور عشاء کی نماز بھی رائے ونڈ میں اسی طریقے سے ہے جس طرح زور اور اثر کی نماز ہے. امام کی آپ کو قرات کی آواز آتی ہی نہیں ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک وقت میں 70-80 ہزار لوگ تو عام دنوں میں وہاں پہ اس مسجد میں موجود ہوتے ہیں. یعنی پاکستان میں سب سے بڑی گیدرنگ نماز کی جو ہے وہ رائے ونڈ کی مسجد میں ہوتی ہے عام دنوں میں. میں اجتماع کے دنوں کی بات نہیں کر رہا, بلکہ اگر میں عام دنوں میں یہ دعویٰ کروں نا کہ حرمین شریفین سے بھی زیادہ لوگ رائے ونڈ میں ہوتے ہیں, تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. ہاں, اتنی زیادہ دنیا وہاں پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ یعنی حج عمرے کو اگر آپ چھوڑ دیں نا, عمرے پہ جن دنوں میں پابندی ہوتی ہے, تو آپ دیکھ لیں حرم مکہ میں کتنے بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہ تو حج عمرے کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ پورا سعودیہ جو ہے وہ مکے میں ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے. یہ یہیں سے بات کی جا سکتی ہے کہ جی ہم ہوتے تو وہیں پہ ہوتے, ایسے نہیں ہوتا. تو تبلیغی جماعت پہ انہوں نے پابندی اس وقت ہی لگائی تھی, وہ اس طرح ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر سکتے تھے. اب خیر ان کو یہ خطرہ لگ گیا کہ شاید کوئی طالبان کا انقلاب امپورٹ نہ ہو جائے, تو ہم اسے وہاں سے ایکسپورٹ ہو کے یہاں نہ پہنچ جائے, تو پابندی لگا دیں تاکہ آسانی ہو جائے. لیکن یہ وہ ریزنز نہیں ہے جو وہ بتا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تعلیمات شرک اور بدعت کے اوپر مبنی ہے. تو میرے بھائی وہ تو پہلے سے سب کو پتا ہے کہ ان کی کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے, وہ تو پہلے نہیں تھا آپ کو پتا. تو یہ خام خواہ ایمی بہانے بنا رہے ہیں. اصل وجہ پیچھے پولیٹیکل کوئی ریزنز ان کی اپنی ہیں, اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. تو غلط ایٹیچیوڈ ہے. میں تو یہ نہیں کہتا صرف کہ تبلیغی جماعت سے پابندی اٹھائی جائے, میں تو کہتا ہوں اگر دیوبند کی تبلیغی جماعت کو وہاں تبلیغ کی اجازت ہے, بریلویوں کی دعوت اسلامی کو بھی اجازت ہونی چاہیے, اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت ہونی چاہیے. اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت کوئی نہیں ہے, وہ چند ایک نامینیٹڈ لوگ ہیں وہ جو آپ کو لال رومال والے نظر آتے ہیں. ہر یہ بندہ نہیں کہ لال رومال پہن کے تو وہاں شروع ہو جائے گا, پکڑ لیں گے وہ.
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کو بھی اجازت ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے عقائد بڑے فرم ہیں، کتاب و سنت کے دلائل سے ہیں، تو آپ باقیوں کو موقع دیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. ہاں، کوئی آرمڈ کنفلکٹ نہ کرے کہ کوئی اسلحہ اٹھا کے گن پوائنٹ پہ کسی کو منوانے کی کوشش کرے، یہ والی حرکت نہ ہو. باقی تبلیغ کی تو اجازت ہونی چاہیے. مکہ مدینہ انٹرنیشنل سٹیز ہیں مسلمانوں کے لیے، سب کو اجازت دے. اور یہ میں صرف ان کے لیے نہیں کہہ رہا، طالبان بھی افغانستان میں دعوت اسلامی کی جماعتوں کو آنے کی اجازت دیں. ہمارے پاس تو یہ بھی فرسٹ ہینڈ نالج ہے، افغانستان سے کئی لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ. اردو زبان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و سنت کے منہج تک پہنچایا، تو وہ آ کے وہاں بتاتے ہیں وہاں پہ اہل حدیث پہ بھی کوئی اچھا وقت نہیں ہے طالبان کے آنے کے بعد. ان کو اس طریقے سے عام اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی ان کو بھی خطرہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے اندر داعش کے لوگ چھپے ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے ان کا کریک ڈاؤن وہ کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو ان میں ٹالرنس اس دفعہ بہت ہے. انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے اس دفعہ محرم میں شیعہ کی جو مجالس ہیں ان کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے، جلوسوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے، لیکن اس طریقے سے عام اجازت بریلویوں کو یا اہل حدیث کو، اہل تشیع کو اس طریقے سے اجازت نہیں ہے. تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو اجازت ملے تو انہیں بھی تھوڑا دل کھلا کرنا چاہیے. لیکن تیسری طرف ایران کے اندر جہاں جہاں پہ اہل سنت آباد ہیں وہاں پہ تبلیغی جماعت کو اجازت ہے تبلیغ کرنے کی، ان کی مساجد ہیں. یہاں پہ جھوٹ بولا ہوا جی وہاں سنیوں کی مساجد ہی نہیں ہے. ایک وہ الجزیرہ ٹی وی کے اینکر ہیں، وہ ایران کے دورے پہ گئے تو ان کی پوری آپ سمجھ لیں ڈاکومنٹری اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ دیکھیں. وہاں کے جتنے بھی سنی علماء ہیں، ان کے مدارس جتنے بڑے بڑے، وہ سارا انہوں نے وزٹ کروایا. وہ کہتے ہیں میں تو آنے سے پہلے سمجھ رہا تھا مجھے پکڑ لیں گے چونکہ میں سنی ہوں، لیکن وہاں پہ جتنے سنی علماء تھے وہ بڑے خوش تھے. ایون جو بریلوی ٹائپ عوام ہے وہاں پہ میلاد کے جلوس اور وہ سارے وہ بھی سلسلہ ہوتا ہے، پورا ہفتہ میلاد کا منایا جاتا ہے. اور آپ ٹالرنس کا لیول دیکھیں، شیعہ کے نزدیک جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے وہ 17 ربیع الاول ہے. اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے. میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ کتابیں شیعہ کی بھی 12 ہی بتاتی ہیں. اصول الکافی میں 12 ربیع الاول موجود ہے. اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر 12 ربیع الاول موجود ہے. تو اب یہ ایک جھگڑا بنا تھا، تو امام خمینی نے وہ پورا ہفتہ جو ہے نا 10 سے لے کر 20 تک پورا عشرہ ہی میلاد النبی کا ڈکلیئر کر دیا تاکہ یہ 12 13 14 15 16 17 کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. تو وہ پورا عشرہ منایا جاتا ہے وہاں پہ ربیع الاول کا. باقی وہ میری جو ریزرویشن ہے منانے کے اعتبار سے وہ الگ، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ کتنی ٹالرنس وہاں پہ موجود ہے. تو بال پاکستان جتنی زیادہ کہیں نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں، یہاں پہ چاہے پولیٹیکل جماعتوں پہ آپ نے کرٹیسزم کرنا ہو، ریاستی اداروں پہ کرنا ہو، یا کسی مذہبی شخصیت کے اوپر، کافی حد تک آزادی ہے الحمدللہ، اور یہ پازیٹیو چیز ہے. اسی کی برکات وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں. ادروائز اگر آپ اس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کو دبا دیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا. تو تبلیغی جماعت کے اوپر جو پابندی ہے جی ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں کہ اس طریقے سے آپ زبردستی کسی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اور باقی جماعتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں. آپ اگر یہ کہیں گے جی ہمارے نزدیک تو یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے، تو میرے بھائی یہ تو پھر اینڈ تک معاملہ چلتا رہے گا. آپ قائل کریں انہیں. جس نے تبلیغی جماعت عرب ملکوں میں فضائل اعمال نہیں پڑھتی چونکہ وہاں لوگوں کو عربی آتی ہے، وہ یہ کہانیاں ان کی سن نہیں سکتے، تو وہاں انہوں نے سلیبس میں ریاض الصالحین رکھی ہوئی ہے. ریاض الصالحین آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے امام شرف الدین نووی المتوفا 676 ہجری. اب یہ 1443 ہجری چل رہا ہے، 676 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے ریاض الصالحین کتاب لکھی تھی. پاکستان میں دارالاسلام والوں نے 2 جلدوں میں اسے پرنٹ کیا، 1 جلد میں بھی آپ کو مل جائے گی. وہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے. مختلف ٹاپکس بیسکس سے لے کر اخلاقیات تک، ہر ٹاپک کے اوپر پہلے وہ آیات لے کے آتے ہیں، اس کے بعد وہ احادیث لے کے آتے ہیں بخاری سے، مسلم سے، پھر اس کے بعد سنن اربع، جامع ترمذی، ابو داؤد،
نسائی ابن ماجہ سے، اس طریقے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ سمجھیں کہ بنے بنائے نوٹس ہیں. میں علماء سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو جمعے کی تقریروں کے لیے کوئی کتاب نہ ملے، ریاض الصالحین آپ خرید لیں، اتھینٹک نالج ہے، آپ کے جناب کئی سالوں کے جمعے پار ہیں. ہاں، جو یہ آپ کہانیاں سناتے رہتے ہیں اس کی بجائے آپ آیات آپ کو ویسے تو ڈھونڈنی پڑیں گی کہ اس ٹاپک پہ قرآن میں کہاں آیت ہے، وہاں اتنی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کے چیپٹرز بنائے ہیں، اور ہر چیپٹر کے آغاز میں آیت لے کے آتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ آیات، پھر احادیث لے کے آتے ہیں. اس کے بعد سٹوریاں کوئی نہیں لے کے آتے، احادیث پہلے بخاری مسلم سے، اس کے بعد باقی. یعنی جس طرح مشکات المصابیح لکھی گئی ہے نا، مشکات تو پیورلی حدیث کی کتاب ہے نا، اس میں پلس قرآن کی آیات بھی ہیں. مشکات کے بعد میں یعنی سب سے بیسٹ بک اس حوالے سے اسے سمجھتا ہوں. مشکات ٹاپ پہ اس لیے کہ اس میں زیادہ ٹاپکس کور ہیں، اس میں ٹاپکس اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو بیسک جتنی بھی آپ کی ایک ضروریات دین ہے، آپ کی بیسکس جتنی بھی، وہ اس کے اندر کور ہے. اخلاقیات سے متعلق ہوں، اسی طریقے سے علم الاحکام ہوں، طہارت کے مسائل ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے کور کی ہوئی ہیں. تو ریاض الصالحین سے وہاں درس دیتے ہیں، تو سعودیہ والوں کو اگر ان سے ہے تو وہ ریاض الصالحین سے درس شروع کرواتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ جی یہ وہ 3 دن کا سروزہ لگانا، 40 دن کا چلہ لگانا، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، تو یہ میرے بھائی یہ تو انتظامی معاملات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو مسجد نبوی میں اور حرم مکہ کے اندر CCTV کیمرے لگانا بھی ثابت نہیں ہے، وہاں پہ وضو خانہ اس طریقے کے بنوانا بھی ثابت نہیں ہے، ماربل لگانا بھی ثابت نہیں. یہ سب انتظامی معاملات ہیں. انتظامی معاملات کو آپ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں جوڑتے. علماء کا جو کورس ہے درس نظامی کا، یہ نبی علیہ السلام نے ڈیوائز کیا، یہ صحابہ تابعین نے. انتظامی معاملہ ہے، اس کو خام خواہ ایک بحث بنا دینا. ہاں، آپ سلیبس پہ بات کر سکتے ہیں کہ سلیبس کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ تو ہماری بڑی سختی کے ساتھ ریزرویشن ہے ان کے اوپر کہ یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں، فضائل اعمال سے. اس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی خود لکھ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے. آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی، مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا، تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا. اور میرے جو شیخ تھے الیاس کاندلوی صاحب، جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو. اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، یہ سارا اس کا حصہ ہے. اب انہوں نے خیر وہ فضائل اعمال علیحدہ کر دی. تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا، اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا. ہاں، تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دوں. یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا، اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے. جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے وہی صوفیوں والی تعلیمات، وہی واقعات کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، ایک تھے روزانہ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی کرامت ہے. یہ کون سی کرامت ہے میرے بھائی؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے؟ یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص. یعنی صحابہ کرام ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہیں، جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے. تو بابے تو شاہی کوئی نہیں پھر بولا گے نا سی بابے کی تو 8 قرآن روزانہ نہ پڑھ لیندے نا. اور کرامت کیا ہے کہ یہ کون سی کرامت ہے؟ صحابہ کرام کو تو ایسی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی. تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر اس میں لکھا ہے کہ جی قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آپ کو، اور پھر ساتھ بچنے کے لیے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے. اور تفسیر کو چھوڑ دو، قرآن تو سیدھی سیدھی تذکیر ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیحت کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے. تو ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک موچی کی بھی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی، ایک ریڑی بان کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی، ایک انٹلیکچوئل کی بھی ضرورت ہے، ایک عام انسان کی بھی، کیونکہ کامیابی تو آخرت کی سب کو چاہیے. تو یہ سب کو سمجھ آئے گی. اسی لیے قرآن حکیم میں کم از کم 4 دفعہ تو آیا یہ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیوں کہا؟ اسی لیے کہا نا نصیحت حاصل کریں. وہ جی نہیں، وہ تفسیر کے لیے 15، تفسیر کون کر رہا ہے؟ اور پھر 14 علوم گنوانے کے بعد 15واں انہوں نے لکھا واہ بھی ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ. یعنی آپ 14 تو کسبی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، حاصل ایکوائر کر سکتے ہیں. جو 15واں علم ہے وہ واہ بھی ہے، وہ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ انہوں نے اس لیے پاک چھوڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی قرآن پہ کی تبلیغ بھی شروع کرے، اسے کہ جی واہ بھی تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اور پھر آگے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ احمد بن حنبل کو ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اور احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب قرآن. وہ تو پہلے ہی بتا دیا ہے. یعنی نبی علیہ السلام غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، حجت الوداع پہ قرآن اور سنت. غدیر خم کی احادیث صحیح مسلم میں، حجت الوداع کی حدیث المستدرک للحاکم کے اندر. پھر نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث کے ہر خطبے کا آغاز ہی ہوتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. پھر بخاری اور مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کا وسیع قرآن، جو عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے وصیت کی تھی، انہوں نے کہا قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی ہمیں وصیت کی تھی. تو وہ تو احمد بن حنبل کو کوئی خاص بات یہ نہیں آنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، ایڈی وڈی کہانی، اس تو وڈی کہانی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو خواب والا پیکج آفر نہیں ہوا کوہ طور کے اوپر. جب انہوں نے کہا میں نے یا اللہ تجھے دیکھنا، تو وہاں پہ آفر ہو جاتی ہے نا خواب والی کہانی کروا دی. تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے، تو لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے نے خود ہی بنایا خواب. بھائی احمد بن حنبل کو کہنا سی کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے، ان کو عربی آتی تھی، انہوں نے یہ بات کیوں کرنی تھی؟ ٹھیک ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہو جامع ترمذی میں کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا، اس نے قرآن کے فہم کا حق ادا نہیں کیا. یعنی قرآن پڑھا ہی فہم کے لیے جاتا ہے، 3 دن سے کم میں ختم بھی نہیں کرنا ہوتا. 8 قرآن ایک رات میں نہیں پڑھنے ہوتے. اور امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا 61 قرآن رمضان میں پڑھتے تھے، 30 دن کے وقت، 30 رات کے وقت، ایک تراویح میں. وہ جڑا کاٹ ہے نا اتنے والا ایک وہ تراویح والا آیا ہے. 29 روزے پتہ نہیں کیا کرتے سن، 3 روزے لیتا تھا، ایک کاٹ ہے. سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. تو وہ کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے. استغفر اللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی وہ اللہ جس نے اپنا پیغمبر بھیجا قرآن کی دعوت کا، یعنی آپ سمجھ لیں لب لباب یہ ہے. اور سورہ صاد کی آیت کہ قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور عقل والے اس پہ غور و تفکر کریں. پھر سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پہ یہ تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پورے کا پورا قرآن کا مقدمہ اس کے گرد ہے کہ اسے سمجھنا ہے. اور احمد بن حنبل کو کوئی نئی کہانی خواب میں کروا دی گئی ہے، جھوٹ ہے. اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو وہاں موجود ہیں. پھر وہ جو 70,000 دفعہ کلمہ شریف TCS بلٹی کروانے والا واقعہ، وہ بھی لکھا ہوا فضائل اعمال میں. وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی فرماتے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد کی آلموسٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان کے بارے میں نے سنا، اسے کشف ہو جاتا ہے کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں. صحابہ کو تو کوئی کشف نہیں ہوا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے، آپ رک گئے. صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ تو فرمایا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. اگر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہوں تب بھی عذاب قبر ان کو نظر نہ آئے تو بابت شاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ لائیو دیکھ رہا ہے کون جنت میں کون جہنم میں. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے نا یہ سن رکھا تھا کہ 70,000 دفعہ کسی کو کلمہ پڑھ کے بخش دیا جائے نا تو بے شک انہیں کام چوک کے رکھا ہوا ہے دنیا وہ بخشیا جائے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نا اپنے دل ہی دل میں نا یہ TCS یا اصالہ ثواب کر دیتا ہوں اس کی ماں کو، کیونکہ وہ چیخا کہ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے، تو میں پھر چیک کر لوں گا واقعی یہ صاحب کشف ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ جی میری ماں تک وہ 70,000 دفعہ کلمہ پہنچا ہے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے، اب اسے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور وہ شیخ کہتے ہیں کہ جی اس واقعے سے 2 رزلٹ نکلے. ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ 70,000 دفعہ
کلمہ پڑھ کے آپ کسی کو بخش دیں تو وہ بخشا گیا، پاویں جو مرضی انہیں کیتا۔ دوسرا وہ جو شخص ہے وہ صاحب کشف ہے، کہانیاں بنا کے لکھی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ صحابہ کرام کو عذاب قبر نہیں نظر آ رہا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کچھ پرانی قبروں کے پاس سے پہنچے تو آپ کا وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بھی دب گیا، تو آپ رک گئے۔ آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے مانگی، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے، اللہ سے دعا کروں میں۔ پھر مجھے خطرہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر تم نے عذاب قبر سن لیا۔ دیکھنا تو دور کی بات ہے سرکار، یہ کہتے ہیں جناب ہم بزرگوں کا سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں، سب کہانیاں۔ ان تمام کہانیوں کے باوجود ریاض الصالحین بیسٹ سلوشن ہے جو آلریڈی انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، وہ کریں، تبلیغی جماعت کی اصلاح کوشش کریں، اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے نعمت ہے کم از کم ایک عوام الناس تک جو ایک دین کا چھوٹا موٹا کوئی رشتہ ہے وہ قائم ہے تبلیغی جماعت کی برکت سے۔ اور شکر الحمدللہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی بھی ہے کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کرنی، کیونکہ ان کے اندر کمپیٹنسی بھی نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کے وہ 6 نمبر بھی دیکھ لیں تو وہ مسلمانوں کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلیں۔ یہ لادہ بات ہے، سلوگن بڑا اچھا ہے، اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے۔ بھئی اللہ کے احکامات قرآن میں ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے بخاری اور مسلم میں ہیں۔ فضائل مال، فضائل صدقات میں تو بابوں کی کہانی ہے، ہاں روایتیں بھی ہیں تو اتنے درجے کی کمزور روایتیں، صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن اس کی چھانٹی کی جائے تو یہ بڑی تھوڑی سی کتاب رہ جائے گی، بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں، قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ ان چیزوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے جماعتوں کے پھیلنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگ کہانیوں میں خوش رہتے ہیں۔ قرآن والی تعلیمات میں تو پھر 78 بندے اکٹھے ہوتے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح، وہ پھر کام اتنا بڑا پھیلتا نہیں ہے، اتنی ننگی توحید کون سن سکتا ہے؟ تو اس لیے میری طرف سے تو اس کی مذمت ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے۔ ساری باقی جماعتوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ یہ چاند ایک باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے لے کے آنی تھی۔